بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اس محفل کی خوشبو، اس محفل کی زینت غلام ارشد اقبال رضوی صاحب جو کہ اسٹیج پہ جلوہ نما ہیں، میں بہت ہی ادب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور آقا کی پاک بارگاہ میں لب کشائی کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے جناب علامہ ارشد اقبال رضوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله مصطفى رب اگے سجدے خدایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایا پہ گیا تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیا تو جنا دی گٹھڑی
بہایا پیڑیاں رب نے سانو بخش دینا رب دی سو الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے کہ آقا لوگ ہاں ہوں گے تو اللہ نے سانو بخش دینا سبحان اللہ رب نے سانو بخش دینا رب دی سو آقا واللو جے گوایا پہ گئیاں آقا واللو جے گوایا پہ گئیاں مصطفیٰ اللہ جل جلالہ وَأَمَّ الْوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا درود نبی کریم رؤوف رحیم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گربار میں ہدیہ درد و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مبشر سیالوی صاحب اور سٹیج پر جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں جتنے بھی حفاظ تشریف فرما ہیں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ سارے بچے جڑے چپ کر کے بیٹھو اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور مسلمان بنانے کے بعد رب ذوالجلال نے ہم پر یہ فضل کیا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا کوئی نہیں سبحان اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے اور پچھلے نبی جو گزرے وہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں آخر الزمان نبی علیہ السلام کی امت سے بنانا لیکن ہم لوگوں پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے رب ذوالجلال نے اسی محبوب کی شان کے اندر میں قربان جاؤں رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا لوگوں میں اللہ دی طرف تو اڈیال نور آ گئے اللہ دی طرف نور آ گئے آقا علیہ السلام آپ کا فرمان ہے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور فرمایا رب ذوالجلال نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اب دیکھیے ذرا توجہ سے سنیں ادھر میری طرف دیکھیں میں ادھر کھڑا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا میرے نور کو پیدا فرمایا اللہ نے بنایا پہلے ہے بھیجا بعد میں ہے علماء تشریف فرما ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں اللہ نے
بنایا تخلیق پہلے فرمایا ہے اور بھیجا بعد میں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے جب بنایا بھیجا بھی اس وقت اللہ نے بنایا پہلے تخلیق پہلے فرمایا لیکن بھیجا بعد میں. ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے پہلے بنایا, بنانے کا کیا, اس کا کیا مقصد تھا, بعد میں بھیجا کیوں بھیجا, سننا. ایک ہوتی ہے ضرورت, علماء تشریف فرما ہے, ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے ضرورت مند. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے ضرورت مند. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے ضرورت پہلے ہوتی ہے یا ضرورت مند پہلے ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, ضرورت پہلے ہوتی ہے یا ضرورت مند پہلے ہوتا ہے؟ سنیے, جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا اس کے لیے ضروری یہ ہے, اس کی ضرورت یہ ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی ماں کے پیٹ سے اس کو رب ذوالجلال نے دودھ عطا فرمایا. پتہ چلا ضرورت پہلے ہوتی ہے, ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. ضرورت پہلے ہوتی ہے اور ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہوتی ہے حاجت اور ایک ہوتا ہے حاجت مند. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے, اس کو حاجت ہوتی ہے کہ وہ سانس لے, اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے, حاجت ہوتی ہے, آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. پتہ چلا انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اسے جس چیز کی حاجت ہے اللہ نے وہ اس کے آنے سے پہلے بنا دی. اور میں بتانا چاہتا ہوں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو پوری کائنات سے پہلے اس نے تخلیق فرمایا. پوری کائنات جو ہے اس کو میرے محبوب کی ضرورت ہے. رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو ضرورت مند بنا کر بھیجا اور میرے محبوب کو اللہ نے ضرورت بنا کر بھیجا. رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو ضرورت مند بنایا اور کائنات کی ضرورت جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا. اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو حاجت مند بنایا. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو حاجت روا بنا کر بھیجا. اسی لیے غیرت ایمانی دا درس دین والا بابا بریلی دے کچے حجرے دے وچ بیٹھ کے تو ہاڈے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت دا درس دین والا بابا سانو تے یہی درس دے گئے. حضور دی محبت دے پھل نچھاور آپ فرما گئے نے, آپ فرما دے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آؤ چلتے ہیں. یہ تو چار تاجدار بریلی نے کہا جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. چلتے چلتے
ताजदार गोला की बारगाह में चलते हैं। आपसे पूछते हैं पीर मेहरे अली, आप तो लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनकी ज़ियारत फरमाई है, आप क्या फरमाते हैं? जब पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मैं कुर्बान जाऊं आपने कलम उठाया, आप फरमाते हैं इस सूरत नो मैं जाने आखा वो जाना खा के जाने जहाना खा वो यारो सच आखा मैं रब दी शान आखा वो जिस शान तो शाना सब बढ़िया। कुर्बान जावा हुजूर नबी दो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रब्बे जुल जलाल ने इस कायनात की जान बना कर भेजा है। सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने अपने महबूब को इस कायनात के लिए जान बनाकर भेजा है। अब सुनिए मेरे मुस्तफ़ा जान कैसे है। अगर बंदा जिंदा हो, जब उसके अंदर जरा तवज्जो फरमाएं, बंदा जिंदा हो उसके अंदर जब जान होती है वो चलता भी है, फिरता भी है, खाता भी है, हाथों हिलाता भी है, आंखों से देखता भी है, सारे काम वो करता है जब उसके अंदर जान होती है। और जब वो जान चली जाती है, जब वो जान उस बंदे के जिस्म से निकल जाती है, अगर बंदे का मुंह खुला है तो खुला रहेगा, हाथ इधर है तो इधर रहेंगे, पांव आगे है तो इधर रहेगा। बंदे की आंखें खुली हैं तो आंखें खुली रहेंगी। क्यों? क्योंकि उस बंदे में जान नहीं है, बंदे में जान नहीं है, इसीलिए बंदे का मुंह खुला था तो खुला रहा, बंदा चल रहा था, पांव आगे था, जान निकल गई, पांव वहां पर रुक गया। मैं कुर्बान जाऊं, मैं बताना ये चाहता हूं, जब मेराज की रात थी मैंने कहा मेरे मुस्तफा इस कायनात के लिए जान है। सुनना, जान हो तो बंदा चलता है, बंदा दौड़ता है, बंदा देखता है, बंदा हाथों को उठाता है। जब जान चली जाती है तो बंदा किसी काम का नहीं रहता, अगर मुंह खुला है तो खुला रहता है। मैंने बोला है कि मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है। अब देखना है जान है क्या, जहान भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब मेराज की रात थी, तुम्हारे और मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मकान में थे, जरा तवज्जो फरमाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात थी, जब हुजूर इस मकान में थे, हुजूर जब इस कायनात में थे, जब मेराज पर जाने लगे, कुंडी जो है वो हिल रही थी, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, कायनात चल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। जब मेरे मुस्तफा मकान में थे, कायनात चल रही थी, कायनात का पूरा निजाम चल रहा था। जब कायनात की जान इस कायनात में थी, मकान में थी, कायनात चल रही थी, जब मेरे मुस्तफा मकान से लामकान पर पहुंचे, कुंडी हिल रही थी, हिलती रही। जब मुस्तफा मकान में थे, लामकान में गए, कुंडी हिलकर इधर आई तो वहां पर रुक गई। इंज नहीं, सुभान अल्लाह को। जब मेरे मुस्तफा, मैंने बोला मेरे मुस्तफा इस कायनात की जान है, जब मुस्तफा मकान में थे, कुंडी हिल रही थी, इधर जा रही थी, इधर जा रही थी। जब मुस्तफा मकान से लामकान में पहुंचे, कुंडी इधर से इधर आई, रुक गई। पता चला जब कायनात की जान इस कायनात में थी, कायनात चल रही थी, कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। जब कायनात की जान मकान से लामकान तक पहुंची, कायनात रुक गई। जब मेरे मुस्तफा इस कायनात में आए, कायनात चल पड़ी, कुंडी हिल गई। मेरे
مصطفیٰ اس کائنات کی جان ہے. کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ اس کائنات کی جان ہے. اس لیے تو تاجدار بریلی نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ہم پر بہت احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کائنات میں آئے. اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا. جلسہ دستار فضیلت ہے اور قرآن کے حوالے سے ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں. سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید جو پڑھتا ہے، جو حافظ ہوتا ہے، اس کی کیا شان میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے. بولیے سبحان اللہ. میں قربان جاؤں، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی زبان ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب حافظ قرآن کسی قبرستان میں جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب حافظ قرآن کسی قبرستان میں جاتا ہے، رب فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، حافظ قرآن کا قدم پڑا ہے، عذاب اٹھا لیا جائے. سبحان اللہ بولیے. اے میں کو گام میں تھا جن گالی صلی اللہ علیہ فرمانے حضور نے فرمایا جب حافظ قرآن حضور فرما رہے ہیں کسی قبرستان میں جاتا ہے، اپنا قدم قبرستان میں رکھتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں عذاب اٹھا لو. میں قربان جاؤں، فرشتے عذاب اٹھا لیتے ہیں. جب وہ حافظ قرآن قبرستان سے باہر نکلتا ہے، عذاب پھر آ جاتا ہے. حافظ قرآن جب باہر نکلتا ہے نا، عذاب پھر آ جاتا ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی عالم دین قبرستان میں جاتا ہے، قدم رکھتا ہے، اگر قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہو، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں عذاب اٹھا لو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. وہ عالم دین تھا، اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا تھا، میرے مصطفیٰ کی احادیث کو سمجھنے والا تھا. وہ جب قبرستان میں آیا، پھر جب وہ چلا گیا، جب وہ عالم دین قبرستان سے باہر نکلتا ہے، میں قربان جاؤں رب فرماتا ہے فرشتوں عذاب نہیں لانا. میں قربان جاؤں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کیوں نہیں لانا؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا. ایک دن گزرتا ہے ان کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا، 2 دن گزرتے ہیں ان قبر والوں